السلام علیکم، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے داستان۔ داستان کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے داستان کسے کہتے ہیں، اور یہ خاص طور سے ایم اے یا بی اے کے اسٹوڈنٹس کے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ داستان افسانوی ادب کی قدیم ترین صنف ہے۔ ادب میں نثری قصوں کی وہ قسم جس کی اساس زیادہ تر خیال آرائی پر ہوتی ہے۔ کردار عموماً مثالی ہوتے ہیں، زبان میں تکلف سے کام لیا جاتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ ہمارا فکشن ہے، فکشن میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اس میں فکشن میں آتا ہے داستان، ناول، افسانہ اور مختصر افسانہ۔ تو سب سے پرانا جو ہے وہ ہمارا ہے داستان۔ سب سے افسانوی ادب کی سب سے قدیم ترین صنف ہے داستان۔ اکثر داستانوں کا ماخذ عربی، فارسی یا سنسکرت قصے ہے۔ وہ ہمارے اردو میں داستانیں پہلے کہاں سے آتی تھی؟ عربی، فارسی یا سنسکرت قصوں سے آیا کرتی تھی۔ بعض تبادلات بھی ہے، پھر بعد میں ہمارے پاس اردو میں داستانیں لکھی جانے لگی۔ اردو ادب میں داستان۔ اردو کی قدیم داستانوں میں قصہ مہر افروز و دلبر، نو طرز مرصع، عجائب القصص، فسانہ عجائب، بوستان خیال، داستان امیر حمزہ، طلسم ہوشربا کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ اس کے بعد فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی داستانوں میں باغ و بہار، آرائش محفل، مذہب عشق وغیرہ بہت مشہور ہوئی۔ یہ ساری جو ہے یہاں پر اردو ادب میں داستانیں یہاں پر ہے۔ جو ہے پرانی داستانیں کون سی ہیں؟ قصہ مہر افروز و دلبر، نو طرز مرصع، عجائب القصص، فسانہ عجائب، بوستان خیال، داستان امیر حمزہ، طلسم ہوشربا وغیرہ یہ کیا ہے؟ اردو کی مشہور ہے۔ اور فورٹ ولیم کالج میں جو داستانیں لکھی گئی اس میں ہے باغ و بہار، آرائش محفل، مذہب عشق وغیرہ یہاں پر مشہور ہوئی۔ اردو داستان کی تاریخ۔ دکن میں اردو داستان۔ ابھی اردو داستان کی تاریخ میں ہم دیکھیں گے کہ اردو داستان کی تاریخ کیا ہے۔ تو دکن میں اردو داستان کیا ہے؟ اردو میں تقریباً تمام اصناف کی ابتدا دکن میں ہوئی ہے۔ اردو کی پہلی داستان سبرس مانی جاتی ہے۔ اس کا مصنف ملا وجی ہے۔ سبرس اردو کی مقبول ترین تمثیلی داستان ہے۔ اس میں حسن و عشق کی کشمکش اور عشق اور دل کے معرکے کو قصے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ طوطی نامہ یا طوطا کہانی دکنی نثر کا دوسرا اہم کارنامہ ہے۔ یہ ایک ترجمہ ہے، لیکن اس کا مترجم نامعلوم ہے۔ یہاں پر طوطی نامہ یا طوطا کہانی دکنی نثر کا دوسرا اہم کارنامہ ہے۔ سب سے پہلا اہم کارنامہ تھا سبرس۔ ابھی طوطا کہانی کو کس نے ترجمہ کیا اس کا ہم کو پتہ نہیں ہے۔ انوار سہیلی کو عالمی ادب میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس کتاب میں حکومت کے اصول اور اخلاقی نصیحتوں کو کہانی کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اور انوار سہیلی جو ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر ایک اہم مقام ہے اردو ادب میں اس کا، اور اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ حکومت کے اصول اور اخلاقی نصیحتوں کو ایک کہانی کے انداز میں یہاں پر بتایا گیا ہے انوار سہیلی میں۔ دکنی میں اس کا ترجمہ منشی محمد ابراہیم بیجا پوری نے کیا، اور انوار سہیلی کو دکنی میں جو ترجمہ کیا ہے منشی محمد ابراہیم بیجا پوری نے کیا۔ قصہ گل و حمز دکنی ادب کی اہم داستان ہے۔ اس میں روم کے شہزادے حمز اور خوارزم کی شہزادی گل کے عشق کا بیان ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ روم کے شہزادے حمز اور خوارزم کی شہزادی گل کے عشق کا بیان کون سی اس میں ہے؟ قصہ گل و حمز، یہ جو دکنی ادب کی اہم داستان ہے۔ شمالی ہند میں اردو داستان۔ ابھی ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ شمالی ہند میں اردو داستان کیا ہے۔ یہاں پر ہے شمالی ہند میں 18ویں صدی سے قبل کوئی داستان نہیں ملتی۔ 18ویں صدی کی داستانوں میں قصہ مہر افروز و دلبر، نو طرز مرصع، ملک و محمد ویکتی افروز، عجائب القصص اور جذب عشق شامل ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد اردو میں بہترین اور سلیس داستانیں وجود میں آئیں۔ فورٹ ولیم کالج کی داستانوں میں باغ و بہار، داستان امیر حمزہ، نگار خانے چین، آرائش محفل، سنگھاسن بتیسی، بیتال پچیسی وغیرہ اہم ہیں۔ ساری فورٹ ولیم کالج میں کون سی داستانیں لکھی گئی؟ باغ و بہار ہے، داستان امیر حمزہ ہے، نگار خانے چین ہے، آرائش محفل اور سنگھاسن بتیسی اور بیتال پچیسی یہاں پر اہم داستانیں ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے دور میں کالج کے باہر بھی داستانیں وجود میں آئی۔ ان داستانوں میں انشاء اللہ کا انشاء کی سلک گوہر، رانی کیتکی کی کہانی اور مرزا رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب، شگوفے محبت، گلزار سرور، شبستان سرور وغیرہ اہمیت کی حامل ہے۔ شمالی ہند میں داستانوں کا دور تقریباً 100 برس رہا۔
مغربی علم کے آمد نے توہمات کو ختم کر دیا اور رفتہ رفتہ داستانوں کا رواج ختم ہوا۔ یہ تھا یہاں پر شمالی ہند میں داستان نگاری۔ داستان کے اجزائے ترکیبی، اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کون سے ایسے اجزاء ہیں جس سے ایک داستان وجود میں آتی ہے۔ تو سب سے پہلا ہے طوالت۔ داستانوں میں طوالت کی کوئی قید نہیں، یہ 1 گھنٹے سے لے کر 1 سال یا 1 عمر تک بھی طویل ہو سکتی ہے۔ مثلا مرزا رجب علی بیگ کی داستان فسانہ عجائب کا شمار مختصر ترین داستانوں میں ہوتا ہے۔ رجب علی بیگ سرور کی جو داستان ہے فسانہ عجائب، یہ ایک مختصر ترین چھوٹی سی داستان ہے، جبکہ نواب امان اللہ خان غالب کی داستان امیر حمزہ کا شمار طویل ترین داستانوں میں ہوتا ہے۔ اور جو ہے امیر حمزہ جو داستان ہے جس کو لکھا ہے نواب امان اللہ خان غالب نے، یہ جو ہے ایک طویل داستان ہے۔ داستان کو طوالت کے لیے قصہ در قصہ آگے بڑھایا جاتا ہے، جن کا مرکزی قصے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر ایک ذاتی رائے ہے کہ داستان کو کیا ہونا چاہیے؟ مختصر ہونا چاہیے۔ پلاٹ دوسرا اہم اجزا ہے یہاں پر اجزاء ترکیبی میں پلاٹ۔ دراصل داستان کا کوئی پلاٹ ہی نہیں ہوتا، پلاٹ تو ناول کے ساتھ آیا ہے۔ داستانوں میں نہ تو کوئی مربوط پلاٹ کا کوئی تصور ہے، نہ واقعات میں کوئی ترتیب۔ لکھاری آزاد ہے، جب چاہے مرکزی قصے کو چھوڑ کر ایک نیا قصہ شروع کر دے، لیکن یہ ثانوی قصے جو مختلف وجوہات کی بنا پر شروع کیے جاتے ہیں، شروع کرنے کے بعد مکمل کرنے لازمی ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ مصنف یا داستان کو کاہے ماہے اپنے مرکزی قصے سے رجوع کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک داستان شروع کی جائے، اس کے بعد مرکزی قصہ چھوڑ کر قصہ در قصہ آگے بڑھائی جائے اور درمیان میں مرکزی قصے کو نہ شامل کیا جائے اور آخر میں مرکزی قصے پر لوٹ کر داستان ختم کر دی جائے۔ ہمیں پلاٹ میں یہاں پر پلاٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہاں پر ضمنی قصے شروع کرتے ہیں تو ثانوی قصے شروع کرتے ہیں تو اس کو ختم بھی ان کو کرنا ہوتا ہے، اور کوئی کیا کرتے ہیں اسٹارٹنگ میں ایک مرکزی قصہ شروع کر دیتے ہیں، درمیان میں بہت سارے ضمنی قصے اور دوسرے قصے یہاں پر آ جاتے ہیں، اور پھر بعد میں آخر میں وہ مرکزی قصے کی طرف لوٹ کر اپنی داستان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر کردار نگاری۔ کردار نگاری بھی یہاں پر داستان میں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ داستان میں حقیقی زندگی کے فطری کردار نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، جس کے عام لوگ جو رہتے ہیں بول چال کے ہماری روزمرہ زندگی ویسے ہی انسان یہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ زیادہ تر کردار اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو بہت امیر ہوتے ہیں، جو دیکھنے میں انسانوں جیسے ہو سکتے ہیں لیکن اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے مثالی کردار بن جاتے ہیں۔ جیسے ایک شہزادہ دیکھنے میں انسان لیکن غائب ہونے کی صلاحیت کی وجہ سے ایک مثالی کردار میں ڈھل جاتا ہے۔ بہت طاقتور جنوں، پریوں، دیووں سے مقابلہ کرنے والے کردار جو عام زندگی میں نہیں پائے جاتے، جو انسان عام زندگی میں نہیں کر سکتے، وہ سب داستانوں میں ممکن ہوتا ہے۔ یہ بھی داستان کی ایک اہم خصوصیات ہے۔ جو انسان عام زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتا لیکن وہ داستانوں میں کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ مافوق الفطرت عناصر۔ داستان میں مرکزی کرداروں کے علاوہ مافوق الفطری کردار و عناصر بھی ہوتے ہیں، جیسے جن، پری، دیو، جل پری، اڑنے والے گھوڑے، جادوئی ٹوپی، نقش، تعویذ، اڑنے والے قالین، جادوئی تلوار، تیر وغیرہ، جن کا ہماری عام فطری زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ یہ غیر فطری عناصر داستانوں کا اہم سرمایہ ہے اور انہی سے ہماری داستانیں پہچانی جاتی ہیں۔ اسی سے داستان کی حیرت انگیز دنیا آباد ہوتی ہے اور داستان کو دوسری اصناف سے ممیز کرتی ہے۔ مافوق الفطر عناصر میں کیا آتا ہے؟ جن، پری، دیو، اڑنے والے گھوڑے اور بہت ساری ایسی جادوئی چیزیں، جادوئی تلوار، تیر وغیرہ، جس کا عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یہاں پر ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہی داستانیں کیا ہے؟ پہچانی جاتی ہے۔ منظر نگاری۔ منظر نگاری کے حوالے سے بھی داستان بہت زرخیز ہوتی ہے۔ ہماری داستانیں اردو ادب کا بیش بہا اثاثہ ہے۔ منظر نگاری کے نقطہ نگاہ سے داستان نگاروں نے مختلف ممالک کے جغرافیائی حالات، پہاڑ، ریزگار، بندرگاہیں، شادی بیاہ، عرس، موسم، میلے، دریا، ایسے مناظر کا بڑی تفصیل اور سلیقے سے ذکر کیا ہے۔ اپنی داستانوں میں یہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے ہم کو دکھائی دیتے ہیں۔ تہذیب و معاشرے کی عکاس۔ اب یہاں پر ہے اجزاء ترکیبی میں داستان کے تہذیب و معاشرے کی عکاس ہوتی ہے داستان۔ داستان تہذیب و معاشرے کی عکاس ہوتی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری داستانوں سے دکن و شمال، لکھنؤ و دہلی کی پوری تہذیبی اور معاشرتی تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے۔ داستان نگار اپنی تہذیب و معاشرت کی مکمل تصویر اپنی داستان میں پیش کرتا ہے۔
داستان میں رہن سہن کے آداب، کھانے پینے کی اقسام، ملبوسات، سواریاں، ملازم، چور اچکے، زیورات، جانور، ہر چیز کا تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے اپنے ثقافتی رنگ کے ساتھ۔ ابھی یہاں پر داستان میں کیا ہے، تہذیب، اس معاشرے کی تہذیب یا عکاسی کی جاتی ہے جس معاشرے میں داستان کو یہاں پر لکھ رہا ہوتا ہے، اور وہاں کا رہن سہن، آداب، کھانے پینے کی اقسام، ملبوسات، سواریاں، زیورات، چور چکے، جانور، ہر چیز کرتا ہے تفصیل سے یہاں پر اپنے داستان میں ذکر کرتا ہے اپنے ثقافتی رنگ کے ساتھ۔ اخلاقی درس، اخلاق کا درس، داستان میں اخلاق کا درس لازمی ہونا چاہیے۔ داستان کا انجام تربیت اور نصیحت و سبق آموز ہوتا ہے۔ داستان کا داستان میں جیسے کہ سب رس میں ملا وجی نے جگہ جگہ پر کیا کیا ہے، یہاں پر اخلاقی درس انسان کو دیا ہے، اور وہ کسی نے کیا یہ بھی کہا ہے کہ وہ داستان سے زیادہ ایک نصیحت ہم کو زیادہ یہاں پر معلوم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر داستان میں کیا ہے، انجام داستان کا ہمیشہ تربیہ ہوتا ہے، اچھے کا انجام ہمیشہ یہاں پر اچھا ہوتا ہے اور نصیحت آموز ہوتا ہے۔ داستان میں حق کی فتح اور باطل کی شکست ہر جگہ بار بار دکھائی جاتی ہے، اور داستان میں ہمدردی، نیکی، وفاداری، شجاعت کا درج بھی لازمی شامل کیا جاتا ہے۔ اچھے اخلاق کی تبلیغ اور شرائط اور محبت و بھائی چارگی کی تلقین بھی یہاں پر کی جاتی ہے۔ انجام، داستان کا انجام تربیہ ہوتا ہے، ہمیشہ نیکی کی فتح ہوتی ہے اور بدی کو مات ہوتی ہے۔ داستان کا ہیرو ہر مشکل سے گزر کر آخر فتح مند ہوتا ہے۔ داستان میں ہمیں زندگی کی امیدیں، امنگیں، حسرتیں، آرزویں پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ انجام ہمیشہ کیا ہوتا ہے، یہاں پر تربیہ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اور نیکی کی یہاں پر داستان میں ہم کو ہمیشہ فتح دکھائی دیتی ہے۔ زبان و بیان، داستانوں میں دو طرح کے اسالیب کو برتا گیا، ایک رنگین مجسہ فارسی آمیز اور دوسرا سادہ سلیس اور محاورہ۔ دونوں اسالیب میں داستان نگاروں نے اپنے اپنے فن کے کمال کا مظاہرہ کیا۔ اس معاملے میں اسلوب کو کیا ہونا چاہیے، انسان اپنے انداز میں بھی اگر کوئی آج کل داستان لکھ رہا ہے تو اپنے انداز میں بھی نیا اسلوب وہ یہاں پر اپنا سکتا ہے۔ ان اجزاء ترکیبی کو سمجھ کر ہم اردو داستان کی صنفی حیثیت کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اور ان کے برتاؤ سے بیانیہ کی جدید صورت گیری بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری داستانوں نے ہی آنے والے زمانے کو فکشن کی بنیاد فراہم کی ہے، جسے کسی صورت ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ داستان کی تعریف اور آغاز و ارتقاء، داستان کہانی کی قدیم اصناف میں سے ایک صنف ہے۔ یہ زمانے قدیم کا ادبی اظہار ہے جب انسان نے اچھی طرح سے قوت گویائی کا استعمال کرنا نہیں سیکھا تھا۔ جب انسان شعوری طور پر زیادہ ترقی یافتہ نہ تھا، انسان فطرت کے سامنے بے بس تھا اور اس کو قابو کرنے کا آرزومند تھا۔ اپنے انہی خوابوں کو اس نے داستانوں میں پیش کیا ہے۔ داستان اصل میں سننے، سنانے اور بیان کا فن ہے۔ داستانیں تحریر میں آنے سے پہلے سنائی جاتی تھی۔ قدیم زمانے میں داستان کو خطہ در خطہ داستانیں سناتے تھے۔ درباروں میں باضابطہ طور پر داستان کو ملازم رکھے جاتے تھے جو لوگوں کو قسط وار داستانیں سنایا کرتے تھے، یعنی پہلے بادشاہوں کی فسط ہوا کرتی تھی اور وہ داستان کو رکھا کرتے تھے، اور جو قصہ در قصہ ان کو داستانیں سنایا کرتے تھے۔ داستان کا چلن اس دور میں تھا جب لوگوں کی زندگی میں فرصت اور اطمینان کی کثرت تھی، جب اس کی معاشی مصروفیت قلیل تھی، اور اس لیے اپنی تفریح کا سامان داستانوں سے فراہم کرتے تھے۔ 19ویں صدی کی ابتدا میں داستانیں لکھی جانے لگی۔ داستانیں مافوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں، جن پری، دیو، ہوا میں پرواز کرتے ہوئے قالین، بولتے ہوئے جانور، جادو کی ٹوپی۔ داستانیں قوت متخلیہ پر منحصر ہے، اس لیے عام طور پر اس میں حقیقی زندگی میں رونما ہونے والی واقعات کم ہی دکھائی دیتے ہیں، یعنی خیالی دنیا ہوتی ہے داستانوں کی جو عام زندگی سے بالکل الگ ہوتی ہے، اور اس میں حقیقی زندگی کے واقعات ہم کو کم دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی داستان میں اس عہد کی تہذیب و تمدن دکھائی دیتا ہے۔ مختصر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قصے میں حسن و عشق کی رعنائیوں، خیر و شر کے محرک اور مافوق الفطرت عناصر شامل کر کے حیرت یا خوشگوار فضا میں پیش کرنے کا نام داستان ہے، یعنی اس میں بہت سارے مافوق الفطرت عناصر، حسن و عشق کی داستان اور بہت ساری چیزیں یہاں پر پیش کر کے خوشگوار فضا یہاں پر پیش کرنے کا نام ہم نے داستان دیا۔
اردو میں داستانوں کا رواج ہمیں اس زمانے میں ملتا ہے جب اردو زبان میں تصنیف و تالیف کا دور شروع ہوا۔ اردو کی پہلی داستان ملا وجی کی صبرس ہے۔ شمالی ہند میں 18ویں صدی سے پہلے کوئی داستان نہیں ملتی۔ 18ویں صدی کی شمالی ہند کی داستانوں میں قصہ مہر افروز و دلبر اور عطا حسین تحسین اور تحسین کی نو طرز مرصع جو فارسی قصہ چار درویش کا ترجمہ ہے کافی اہم ہے۔ اس کے علاوہ رانی کیتکی کی کہانی اور فسانہ عجائب بھی شمالی ہند کے عمدہ کارنامے ہیں۔ اردو داستانوں کو فروغ میں فورٹ ولیم کالج کا کافی اہم رول رہا ہے۔ اس کالج میں کثیر تعداد میں داستانیں عمل میں تحریر میں آئی، مگر سب سے عمدہ نمونہ اور کارنامہ میر امن کی داستان باغ و بہار ہے جو کافی مقبول و معروف ہے۔ یہاں پر جو 18ویں صدی میں شمالی ہند کی داستانوں میں قصہ مہر افروز و دلبر ہے، عطا حسین کا تحسین کی ہے نو طرز مرصع جو فارسی قصہ چار درویش کا یہاں پر ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ انشاء اللہ خان شاہ کی رانی کیتکی کی کہانی ہے، فسانہ عجائب ہے رجب علی بیگ کی جو شمالی ہند کے کارنامے ہیں۔ اردو داستانوں کا فروغ کہاں پر حاصل ہوا ہے؟ فورٹ ولیم کالج میں حاصل ہوا، اور سب سے اہم داستان کون سی ہے فورٹ ولیم کی؟ باغ و بہار جو میر امن نے لکھی۔ داستان کی اہمیت و افادیت۔ ابھی داستان کی اہمیت و افادیت کیا ہے یہاں پر؟ تو داستان اور اس کی اہمیت اردو زبان میں۔ داستان جو ہے یہاں پر داستان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے طویل قصہ یا کہانی کے ہے۔ ادبی لحاظ سے داستان اس طویل قصہ یا کہانی کو کہتے ہیں جس میں انسانی فطرت سے بعید واقعات حیرت انگیز کارنامے پرکشش انداز میں بیان کیے جائے۔ داستان کا اصلی مقصد سامعین کو تھوڑی دیر کے لیے راحت اور مسرت کا سامان مہیا کرنا ہوتا تھا۔ یہ اس وقت کی دین ہے جب لوگوں کے پاس وقت کی فراغت ہوا کرتی تھی، لوگ روزگار کے مسائل سے بے نیاز ہوا کرتے تھے اور جدید علوم و قانون سے بے خبر تھے۔ اسی لیے وقت گزارنے کے لیے قصہ اور کہانیوں سے دل بہلایا کرتے تھے جن میں اکثر جنوں، پریوں، بادشاہوں اور مافوق الفطری عناصر کا ذکر ہوتا تھا جو ان کے قصے اور کہانیوں کو دلچسپ بناتے تھے۔ امیروں اور بادشاہوں کے یہاں اکثر داستان کو ملازم رکھے جاتے تھے جو لمبی لمبی داستانیں سلسلہ وار مہینوں سنایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر داستان کی اردو ادب میں کیا اہمیت ہے؟ یہاں پر ہے کہ داستان کیا ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے طویل قصہ یا کہانی کے ہے۔ کہانی کے یہاں پر ہے، یہ ایک فارسی زبان کا لفظ ہے۔ داستان کا اصلی مقصد کیا ہے؟ سامعین کو تھوڑی دیر کے لیے راحت اور مسرت کا سامان یہاں پر مہیا کرتا ہے۔ داستان جو لوگ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس وقت کی فراغت ہوا کرتی تھی، روزگار کے مسائل سے بے نیاز تھے اور اسی لیے وقت گزاری کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ داستانیں سنا کرتے تھے جس میں جنوں، پریوں، بادشاہوں اور مافوق الفطرت عناصر جن، پری، دیو وغیرہ کا یہاں پر جل پری وغیرہ کا یہاں پر ذکر ہوا کرتا تھا۔ امیروں اور بادشاہوں کے یہاں اکثر داستان کو ملازم رکھے جاتے تھے جو لمبی داستان سلسلے وار لمبی داستانیں ان کو وہاں پر سنایا کرتے تھے۔ اردو میں داستانوں کا رواج جنوبی ہند کی منظوم قصوں سے پڑا ہے۔ اردو کی پہلی نثری داستان ملا وجی کی صبرس ہے جو 1635 عیسوی میں تحریر کی گئی۔ اس کے بعد 18ویں صدی میں بہت ساری داستانیں منظر عام پر آئی ہے جن میں نو طرز مرصع، رانی کیتکی کی کہانی اور طلسم ہوشربا وغیرہ یہاں پر قابل ذکر ہے۔ 19ویں صدی کے آخری دور میں اس فن کو زوال آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے داستان اردو ادب کا ایک خیالی صنف بن کر رہ گئی۔ اور جیسا کہ یہاں پر اردو کو جنوبی ہند میں کیا ہے؟ منظوم قصے، منظوم کہانیاں جو یہاں پر ہے لکھی جاتی تھی، اور صبرس جو ہے 1635 عیسوی میں تحریر کی گئی ہے۔ اس کے بعد 18ویں صدی میں بہت ساری داستانیں منظر عام پر آئی جس میں جیسے کہ نو طرز مرصع، رانی کیتکی کی کہانی، طلسم ہوشربا، اور پھر 19ویں صدی کے آخر تک آتے آتے کیا ہو گیا؟ داستان کا زوال آنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اردو ادب کی خیالی داستان جو ہے ایک خیالی صنف بن کر رہ گئی۔ تو یہاں تک تھا آج کا ہمارا ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم آپ کو اور اچھے سے اچھے ویڈیو فراہم کر سکیں۔ تب تک کے لیے خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔